ہمارے اکثر جو ہے وہ بچوں کا نام خواتین جو ہے وہ محمد رکھتی ہیں۔ اچھا، یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے اکثر پوچھا لوگوں سے کہ بھئی آپ نے بچے کا نام کیا رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے محمد نام رکھا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا، کوئی آگے پیچھے نام ملا کر رکھا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نام محمد تو رکھ سکتے ہیں، یہ تو انتہائی بابرکت نام ہے، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نام محمد رکھ سکتے ہیں، اور یہ انتہائی بابرکت نام ہے۔ لیکن اکثر علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نام محمد کے ساتھ ملا کر کوئی نام رکھیں، جسے محمد احمد، محمد سبحان، اس طرح نام رکھیں۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نام محمد کہہ بھی رہے ہیں تو ہم تو اپنے بچے کو پکار رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے خواتین سے پوچھتی ہوں، میں لوگوں سے ایک سوال کرتی ہوں کہ جب ہم اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو کہیں بھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر بالفرض ایک ماں ہے اور وہ اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتی ہے تو اس ماں کے جو والد ہیں، مائیں اپنے والد کے نام پر اولاد کا نام کیوں نہیں رکھتی؟ اپنے والدین کے نام پر اپنی اولاد کا نام کیوں نہیں رکھتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ کیا ہم اپنے باپ کا نام لے کر پکاریں گے؟ ہمیں تو اچھا ہی نہیں لگے گا، یہ تو ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ ظاہر سی باتیں، والدین انسان کے لیے بڑے معتبر ہوتے ہیں، تو وہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ ہم اپنے والد کا ہی نام لے کر پکاریں۔ تو جب ہم اپنے والد کا نام جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے نہیں رکھ سکتے، اس وجہ سے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ہم سے پکارا نہیں جائے گا، ہم سے بولا نہیں جائے گا، تو پھر ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک اس طرح کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین جب غصے میں ہوتی ہیں یا اپنے بچوں کو پکارتی ہیں تو اس نام کو لے کر جو ہے وہ کئی قسم کے الفاظ بول دیتی ہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں رہتا۔ وہ جبکہ کہا گیا کہ جو ہے وہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو اگر ہم محبت کرتے ہیں، حقیقی محبت کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے کہ یہ آپ نام رکھ سکتے ہیں، اس کے رکھنے میں آپ کوئی ناجائز نہیں ہیں، منع نہیں ہے، لیکن وہی کہا گیا نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر آپ محبت کرتے ہیں اور آپ حقیقی محبت کرتے ہیں تو آپ کو بہت عجیب سا فیل ہوگا، آپ کہیں گے کہ یہ نام لے کر ہم اپنی اولاد کو کیسے پکار سکتے ہیں، جبکہ اس نام کو تو ہم بڑے ادب کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو لہٰذا میں خواتین سے یہی کہوں گی، لوگوں سے یہی کہوں گی کہ جب بھی اپنے بچوں کا نام رکھیں تو اس نام کے ساتھ دوسرا نام ملا لیا کریں، اور اگر خالصتاً آپ نے یہ نام رکھا ہوا ہے تو انتہائی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بچے کو پکارا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ جب آپ اس نام کو پکاریں تو عجیب و غریب قسم کے جو الفاظ القابات ہم ملا دیتے ہیں، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک ضابطہ بھی بیان کر دوں کہ شریعت کا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فتویٰ جو ہوتا ہے وہ عرف عام پر لگتا ہے۔ اب جیسے حلیم کا ایک مسئلہ چلا تھا ہمارے یہاں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام جو وہ حلیم ہے، اور حلیم کو حلیم نہیں بولا کریں بلکہ دلیم بولا کریں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی رب تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ہم اگر اللہ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، لیکن اگر حلیم لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو دنیا میں کہیں بھی لفظ حلیم جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے کھانے والا حلیم ہی مراد لیا جاتا ہے۔ بعد میں جو ہے وہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک صفاتی نام ہے۔ لہٰذا عرف عام میں کیا ہوا کہ یہ جو لفظ حلیم ہے وہ ایک کھانے کی ڈش کے طور پر جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے۔ لہٰذا علماء نے فرمایا کہ یہ جو لفظ حلیم ہے اس کو حلیم ہی کہا جائے، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں ہے بلکہ کھانے کی ڈش مراد ہے۔ اور ایسے ہی دنیا کے کسی بھی کونے میں جب لفظ محمد کہا جاتا ہے تو ذہن میں صرف اور صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا ہی تصور آتا ہے۔ لہٰذا میں کہتی ہوں کہ یہ صرف جو ہے وہ نام محمد رکھنے میں لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔